سلسلہ ہے فلمی یادوں کا، جس میں آج جس فلم پر ہم بات کر رہے ہیں یہ صوفیہ لورین کی 1957 میں آنے والی ایک اٹالین فلم ہے، جسے انٹرنیشنل ریلیز جو انگریزی نام سے کیا گیا دا ریور گرل کے نام سے کیا گیا۔ پاکستان میں شاید یہ کچھ لیٹ ریلیز ہوئی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بھی اسی وقت فلم ریلیز ہوتی تھی جب انٹرنیشنل ریلیز ہوتی تھی، تھوڑی سستی ہو جاتی تھی یا پرانی تو پھر تب ریلیز ہوتی تھی۔ تو آج بھی ضروری نہیں کہ اس کا پرنٹ مل سکے گا، ماسٹر پرنٹ شاید ملے، اس کا یوٹیوب پر ہے، ایک اپلوڈ کیا ہوا ہے کسی نے، لیکن بہت خراب رزلٹ میں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ دوست اتنی پرانی فلم دیکھیں گے، تھوڑی سلو ہے، اور پرنٹ اگر اس کا ماسٹر کہیں سے مل جائے تو دیکھ لیجئے۔ تو پھر میں یہ آپ سے فلم کس حوالے سے شیئر کر رہا ہوں، کیا ریکمینڈ کر رہا ہوں؟ نہیں، ریکمینڈیشن نہیں ہے، اس کی یادیں ہیں بس جو آج اصل میں تو 11 ستمبر کے حوالے سے ہیں، جو میرے والد ناظر حسین صاحب کے یوم پیدائش بھی ہے۔ اب آج 9/11 دنیا بھر میں کسی اور حوالے سے، لیکن میرے لیے یہ 11 ستمبر جو ہے یہ اپنے والد کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے۔ اب ان میں اکثر آپ دوستوں سے ذکر کرتا ہوں کہ خوبی تھی کہ وہ کسی بھی فلم کی جو کہانی سناتے تھے وہ اس طرح سے سناتے تھے کہ بعد تک پھر ہم نے اگر وہ فلم نہیں بھی دیکھی ہوتی تھی تو ہمیں وہ فلم یہی لگتا تھا کہ وہ دیکھی ہوئی ہے ہم نے، بڑی جزیات کے ساتھ کہانی سناتے تھے۔ اب صوفیہ لورین تو ان کی پسندیدہ اداکارہ تھی، اور ایک دور میں تو وہ جو بھی کوئی اسکلپچر بھی بناتے تھے تو اس میں تھوڑی سی ایک صوفیہ لورین کی ریزمبلنس آتی تھی، یہاں تک کہ کراچی میوزیم کے لیے ان کو ایک کام مینیکوئن کا ملا تو اس میں بھی صوفیہ لورین کی شباہت موجود تھی کہ لوگ آتے تھے کہتے تھے ناظر صاحب اچھا یہ تو صوفیہ لورین لگ رہی ہے۔ تو خیر صوفیہ لورین انہیں بہت پسند تھی، یہاں تک کہ پھر وہ میری بھی فیورٹ اداکارہ ہوئی۔ اب یہ فلم میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی سنا دیتا ہوں، کیونکہ شاید آج بھی یہ آپ کو انگریزی میں نہ ملے، تو بس آپ کو ایک یہاں چلیے تھوڑی سی کہانی سنا دیتا ہوں جو میں نے اپنے والد سے ہی بس جو سنی ہوئی تھی، تو وہی بعد میں جب میں نے یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے فلم دیکھی تو بس وہی اسی کہانی کی بنیاد پہ دیکھی۔ بہت سی فلمیں ایسی تھیں جو بس ہمیں بعد میں یہ فلمیں ان کی زندگی میں نہیں ڈھونڈ کے ان کو دوبارہ دکھا سکا، بہت سی چیزیں تو ان کے، چاہے وہ ان کا کام تھا، ان کی پسندیدہ فلمیں تھیں، جو بھی وہ ان کے بعد ہی ملی۔ اگر اس دور میں یہ مل جاتی تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتے کہ یہ انہیں دوبارہ دیکھنے کو مل گئی ہے۔ تو اس کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ صوفیہ لورین بہت ہی غریب لڑکی ہے جو ایک قصبے میں رہتی ہے اور وہیں ایک کارخانے میں مزدوری کرتی ہے، اور اسی کارخانے یا اسی علاقے میں ایک لفنٹر جو لفنگا سا لڑکا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اسمگلنگ بھی کرتا ہے اور ایک گروہ کے ساتھ مل کر ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے۔ وہ اسے پہلے سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا، تو پھر صوفیہ لورین کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اس کو زیادہ بڑی کوئی سزا یا پھر نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اسے گرفتار کروا دیتی ہے کہ اسے تھوڑی سزا ہوگی لیکن کم از کم بچ جائے گا۔ اب اسے جب سزا ہو جاتی ہے، وہ جیل چلا جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے بچے کی ماں بنتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے ساتھ۔ اسی دوران کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے جیل سے فرار ہو جاتا ہے، ہیرو جو ہے۔ اب وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، لیکن اتفاق سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک سانحہ رونما ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جسے یہ مزدوری کر کر کے پال رہی ہوتی ہے اور اس کی نگہداشت کے لیے کسی بچے
کی ذمہ داری لگاتی ہے لیکن وہ نہیں دیکھ پاتا، اور بچہ گھر کے قریب ہی پانی جو ہوتا ہے اور وہاں پر سرکنڈے لگے ہوتے ہیں، وہ کہیں بس وہاں مسنگ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہیرو کی صوفیہ لارن سے ملاقات ہوتی ہے تو بس اس کے ہاتھوں میں اس کا مردہ بچہ ہوتا ہے، اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس سے انتقام لینا چاہتا وہ اسی کی محبت کی نشانی کو آج بھی سنبھالے ہوئے تھی، اور آج وہ اسی کے دکھ اور غم سے دوچار ہے۔ ٹھیک ہے وہ بچہ تو نہیں رہتا، لیکن یہاں صوفیہ لارن کو اس کی کھوئی ہوئی محبت یوں سمجھیے کہ مل جاتی ہے، اور وہ ایک بدلے ہوئے انسان کے روپ میں ملتا ہے جو خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، اور صوفیہ لارن کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ اب وہ جب واپس آئے گا تو وہ اسی کا ہوگا۔ تو صوفیہ لارن، میرے والد، 11 ستمبر، یہ سب کچھ اس فلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کہیں سے مل جائے تو ضرور دیکھیے۔ پرانے ٹائپ کی فلم ہے، اور پرانے زمانے کی فلمیں ایسی ہی ہوتی تھیں جن میں بس غم، دکھ، تکلیف، ہیرو اندھا ہو جاتا تھا، یادداشت چلی جاتی تھی، ملنے جاتا تھا تو ہیروئن کہیں چلی جاتی تھی، وہاں سے آتا تھا تو ہیرو کہیں چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں پرانے لوگ اتنے دکھ پسند کیوں ہوتے تھے، یہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ شاید نہیں، اس کی کوئی وجوہات شاید بہت طویل ہیں۔ آج کا انسان بس خوش ہونا چاہتا ہے، پہلے کے انسان جو تھے وہ دوسروں کے دکھ میں بھی دکھی ہو جایا کرتے تھے، اپنے لیے بھی دکھ۔ خیر، صوفیہ لارن کی یہ فلم دیکھیے اگر ملے تو، بہت اچھی ہے۔